السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 9 ہے تفسیر قرآن سورۃ البقرہ۔ 12 آیات مکمل ہو چکی ہیں سورۃ البقرہ کی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 کا انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر، اور اس کے بعد جن موضوعات کے اوپر گفتگو کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بری خصلتیں، کچھ بری عادات جو ماقبل میں بتلا دی ہیں کل کے سبق میں۔ آج انشاءاللہ مزید اور منافقین کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی انشاءاللہ اس کو کھول کر اور زیادہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا معیار بتلایا ہے امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے معیار بتلایا ہے کہ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، کس نمونے کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بتلایا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آج کا سبق کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آیت نمبر 13 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا مانے اور جب، واو کے معنی اور کیا آتے ہیں، اذا مانے جب، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، آمینو قیل لہم انہیں جب کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، یہ تشبیہ دینے کے لیے آیا ہوا، جیسا کہ آمن الناسو جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ قالو تو یہ منافقین کہتے تھے، قالو انؤمنو کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن الصفا جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئیں، ان جیسا ہم ایمان لے کر آئیں۔ الا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، سنو آگاہ ہو جاؤ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو اذا قیل لہم جب کہا جائے ان سے آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ وہ لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی صحابہ ایمان لے کر آئے، قالوا نؤمن وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے جیسا کہ یہ صحابہ بیوقوف ایمان لے کے آئے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین ملتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، مسلمانوں سے جب ملتے تھے تو قالوا آمنا وہ کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ جیسے میں نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا کی آیت کے اندر بتایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لے کے آئیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ تو وہ یہاں اس چیز کو اور کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملاقات کے معنی میں آتے ہیں، ملنے کے معنی میں آتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا جب وہ ملتے تھے الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے تھے ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ خلو کا معنی جب اکیلے، خلوت سے نکلا ہے، خلوت کہتے ہیں نا، اکیلے پن کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس اکیلے میں جاتے تھے، شیاطین سے مراد یہاں پر ان کے جو سردار تھے، یہودیوں کے جو سردار تھے، منافقین کے جو سردار تھے، عبداللہ ابن ابی وغیرہ بڑے بڑے جو منافقین تھے، جب یہ ان کے پاس خلوت میں جاتے، اکیلے میں ان کے پاس جاتے، تو قالوا انا معکم تو یہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اسی چیز کو اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ساتھ یا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ ویمدہم اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، مد یمد مانے ڈھیل دینے کے آتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ فی طغیانہم طغیان کہتے ہیں سرکشی کو کہتے ہیں، ان کی جو سرکشی ہے ان کے اندر اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ یعمہون کہہ رہے ہیں اندھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھٹک رہے ہیں یا اندھے بن کے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں اندھا مراد یہ ہے کہ روحانی طور پہ اندھا ہونا، کہ ان کا جو دل ہے وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ ان کا دل ہی اندھا ہے۔ تو یہاں پہ یعمہون حقیقت میں تو اندھا نہیں تھے، دیکھتے تھے آنکھوں سے، لیکن یہ دوسرا اندھا یہاں مراد ہے، حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔
اچھا آگے اللہ کیا فرمانے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ فرما رہے ہیں اور یہی لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، فما ربحت، ربح مانے فائدے کے آتے ہیں، اور شروع میں جو ما لگ گیا لفظ ما، فما کے اندر جو ما ہے یہ نافیہ ہے، نفی کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نفع نہیں دے گی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ اولئک الذی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے، اور یہ نہیں تھے ہدایت پانے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خیر آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ ابھی انشاءاللہ ایک ایک آیت کو تفصیلی طور پہ انشاءاللہ کھول کے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا معیار بتلا دیا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہاں کے اندر آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان سے کیا کہا جاتا تھا، آمنوا کما آمن الناس، کہ بھئی تم ایمان لے کر آ جاؤ، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے۔ تو یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آمنوا کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جس طریقے کا ایمان لے کے آئیں اس طریقے سے تم بھی خلوص پر، حقیقت پر مبنی ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے کا ایمان لانا نہیں چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار بتلا دیا ہے کہ ہمارے ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں۔ ہم نے اپنا ایمان پرکھنا ہے صحابہ کے ایمان کے اوپر۔ اگر صحابہ جس چیز کے اوپر چلے، جن چیزوں کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا، اگر ہم اس طریقے پہ چل رہے ہیں، ہمارا عمل صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ ہم نجات پا جائیں گے، ہمارا ایمان کیا ہے، معتبر ہے۔ اگر ہمارا طور طریقہ، ہمارا زندگی کا رہن سہن، ہمارے جو دینی ہمارے امور ہیں، وہ اگر ہمارے صحابہ کے امور یا ان کے اس سے خلاف ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی زمین پر تم اللہ کے کیا ہو، گواہ ہو۔ یہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے گواہ ہو۔ گواہ مطلب یہ کہ تم ایک ترجمانی کرو گے اس دین کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم من اقتدی اہتدیتم، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کر لی اس نے گویا کہ ہدایت پا لی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک جملہ آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یعنی اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے، یعنی وہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ تو صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں، معیار حق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اپنا ایمان بھی آج کے دور میں ہم نے پرکھنا ہے صحابہ کے ایمان کے اوپر، کہ کہیں خدا نخواستہ ہم کسی غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خیر معیار سے متعلق گفتگو ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگلی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی اس چیز کو کھول کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ منافقین کی عام طور پہ عادت یہ ہوتی تھی جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ان کا اپنا ایک ذاتی مفاد ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مال غنیمت آتا تھا جنگ میں سے تو یہ مال غنیمت بھی لیتے تھے، تو بہت ساری چیزیں یہ لیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو مسلمانوں کو آگے کہتے کہ ہم بھی آپ کے کیا ہیں، آپ کے ساتھ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو جس جگہ دنیاوی فائدہ ہو رہا تھا تو یہ دنیاوی فائدہ اٹھاتے تھے، اور جب یہ اکیلے میں اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، منافقین کے پاس جو ان کے سردار تھے، تو ان کے پاس جا کے کہتے تھے بھائی ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم حقیقت میں کیا ہیں، آپ ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔
اور اگلی آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے ان کی سرکشی کے اندر۔ تو یہاں پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کریں گے، استہزاء کریں گے، استہزاء کرنا تو جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کیسے استہزاء کر رہے ہیں، تو بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اصل میں کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جیسا وہ کر رہے تھے تو کل ان کے ساتھ بھی سب کچھ وہی ہوگا، جیسا کوئی برا کرے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی برا ہوگا بدلے میں۔ تو یہاں پر جیسے استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بیائی نہیں ایسے ہی استہزاء کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا تو منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹارٹ میں جنت کے دروازے کھلوا دیں گے، ان سے کہا جائے گا جاؤ۔ یہ جب جنت کی طرف دوڑیں گے تو سب لوگ دیکھیں گے یار یہ تو منافق ہیں، یہ جنت میں کیسے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی گیٹ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ گیٹ پہ پہنچتے ساتھ ہی دروازے جنت کے بند ہو جائیں گے اور ان کو واپسی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک یہ بھی مراد ہو سکتا ہے استہزاء سے، کہ اس طریقے کا بھی استہزاء ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اگلی آیت کے اندر بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ہدایت ان کو پتہ تھا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، لیکن انہوں نے جو ڈیل کر لی تھی اپنے شیاطین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور مسلمانوں کو صرف ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ذاتی مفاد وہ کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کو لگتا یہ تھا کہ زندگی کے اندر یا دنیا کے اندر جو ہم دنیا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بنیادی ہمارا فائدہ ہے۔ اور مسلمانوں کا کیا تھا؟ مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو لیکن آخرت میں ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اس وجہ سے بیوقوف کہتے تھے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جو پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم ایمان کیوں لے کے آئیں ایسے لوگوں پر، یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو دنیا کا فائدہ ہی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، بیوقوف ہیں یہ۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ یہ دنیا کے فائدے کو آگے رکھتے تھے اور آخرت کے فائدے کو بھولے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، مطلب دین کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ایک تجارت کی ہے، یہ جو ایک انہوں نے سودا کیا ہے اس چیز کا، یہ ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا اور یہ ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ بس منافقین کا جو یہ لیکچر ہے یا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ کل اینڈ ہو جائے گا۔ کل اللہ تعالیٰ 2 مثالیں بیان کریں گے ان کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ منافقین کون تھے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کا اینڈ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔